بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. اوورآل پاکستان سندھ میں بھی الیکشن ہو رہا تھا پی ایس 88 کراچی ملیر میں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ون کر گئی. جناب مرتضیٰ بلوچ صاحب کا یہ حلقہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اب ان کے بیٹے یوسف بلوچ صاحب ون کر گئے. مبارک ہو آپ کو, آپ ون کر گئے. عوام نے آپ کو تیسری بار مینڈیٹ دیا ہے سندھ میں, ضمنی الیکشن بھی آپ جیت گئے. لیکن اس میں ہمیں وہ 2008 اور 2009 والا زمانہ یاد آ گیا نعیم امان صاحب, کہ وہ ہم نے دونوں طرف ہم نے نعرے دیکھے, ہوائی فائرنگیں دیکھیں. اس چیز کو کنٹرول ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ سندھ میں تو آپ ہیں اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر بڑا کنٹرول کر لیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کل ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پی ایس 43 اور پی ایس 88 میں الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ فدا ملی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ہم اس لیے سکسیز ہوئے, کام ڈیلیور ہوتا ہے تو بات یہ کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. جو سیٹ ہمیں کل 88 کی ملی ہے اس کے اندر جو جس طریقے سے علیم عادل شیخ جو ہے وہ آ کے سریعام اسلحہ جو ہے وہ لے کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں حالات پیدا کرنے کی کوشش کی, جو اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی, ہم نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. جو ایکشن لیا وہ لازمی سی بات ہے الیکشن کمیشن نے لیا, ان کو کہا کہ آپ نکل جائیں. بات یہ کہ آئینی طور پر 144 آرٹیکل امپلیمنٹ ہوتا ہے. جس جگہ جو ہے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اسلحے کی نمائش کرنا, پھر کون سا ایم پی ایم این اے وہاں موجود تھا, ایک یہی صاحب جو ہے وہ چلے گئے اور جا کے جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ بات یہ کہ ہم کبھی ابھی 99 سیٹوں سے ہم دوبارہ سندھ کے اندر الحمدللہ 99 سیٹیں ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں پورے سندھ کے اندر. اور اگر میں بات کروں تحریک انصاف 18 جولائی 2018 اپنا 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے اندر اس وقت جس طریقے سے آر ڈی ایس سسٹم بند کرنے والوں نے اس پہ کیا کہیں گے کہ حلیم صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں, قداور شخصیت ہیں, ان کی گاڑی پہ بھی بڑے معاملات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پر حملہ ہوا, تو وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا وہ کچھ جگہ جانے نہیں دیتا ہے. بات یہ کہ ان کا لیڈر بھی بڑا خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے. وہاں پہ سندھ پولیس کے جوان موجود تھے, حکمران آپ ہیں, آپ انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں. انویسٹیگیشن ہوئی الحمدللہ. بات یہ کہ جب آرڈر دی تو ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی, اور ایف آئی آر لانچ ہوئی تو کل کیا ہوا, بات یہ کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید بات یہ ہے کہ ان کے اور دوسرے جو ایم پی ہیں وہ خود ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آئیں گے کہ ان کا کام کیا تھا اس حلقے کے اندر جا کے اسلحہ لے کے اور وہاں جو ہے پولنگ اسٹیشن پہ لوگوں کو جو ہے وہ حالات جو وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی. ہم تو وہاں پیسفل تھے, ہمارے کارکنان ہمارے جو حلیم صاحب نے جو الزامات لگائے اس میں کتنی صداقت ہے؟ ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو کہ انہوں نے کہا کہ جی لیڈیز پولنگ جب ہو رہی تھی تو وہاں پہ شاید دھاندلی ہو رہی تھی, اس طرح کے الزامات لگائے انہوں نے. دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا اس واقعے سے پہلے نہ تو کوئی پریس کانفرنس کی گئی, نہ تو انہوں نے کوئی سنگلی کوئی میسج دیا گیا ہو کہ خدا نخواستہ وہاں جو پولنگ کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی کوئی بات ہوتی تو ویڈیو ضرور, کیونکہ ہمارے ساتھ 9:30 بجے یوسف بلوچ نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ہمارے کئی سارے ایسے پولنگ ہے جہاں ابھی تک الیکشن کمیشن کی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اگر یہی صورت رہی تو 10:30 بجے میں پٹیشن داخل کروں گا. یا 8 بجے سے بریکنگ سٹارٹ ہوئی ٹیلی ویژن کے اوپر, اور 8 بجے کے بعد وہ 8 بجے جو ہے وہ گئے وہ ادھر جا کے پی ایس 88 کے اندر جا کے لوگوں کو دھمکانا شروع کیا, وہاں ڈرانا شروع کیا. اب دیکھیں وہاں عوام تو لازمی سی بات ہے اسلحہ لے کر تو نہیں گھوم رہی تھی, اور وہاں جو جس قسم کا انہوں نے جو رویہ رکھا لوگوں کے ساتھ, پھر ایکشن کو ریئیکشن ہوتا ہے. ہم بات یہ کہ باثیت ہم تو خود اکیلے کے وہاں کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے, وہاں 22 جماعتیں اور بھی تھیں جس میں جو ہے وہ ایسے لوگ بھی تھے جو جن کا وابستہ اور جماعتوں کے ساتھ بھی ایسے بھی ہیں جو سنگلی ویسے جو ہے وہ اوپن پہ اپنا جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے تھے. لیکن اب کل جو حالات وہاں پیدا ہوئے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک تاثر یہ بھی سامنے آ رہا ہے, لاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ناجائز تجاوزات کے معاملات ہوں یا یہ ابھی ریسنٹ الیکشن کا ہو, کہ حلیم عادل شیخ ورسز سندھ حکومت تو نہیں چل رہا کہیں. وہ تو اب آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایک نہیں میں اگر نام گنانے بیٹھوں خاص طور پہ علی زیدی صاحب ہیں, ان کے جو حالات وہ پیدا کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے. فردوس نقوی صاحب ہیں, خود انہوں نے کہا کہ گیس نہیں مل رہا, ڈیلیوری نہیں ہے, پھر ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اسی طریقے سے علیم عادل شیخ ان کا لیڈر ہے, اپوزیشن لیڈر نہیں انہی کا لیڈر ہے. یہ جس قسم کی آ کے ایڈیٹ حرکتیں کرتے ہیں اور رزلٹ میں کیا ہوا آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے. محفوظ صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں, لیڈر آف اپوزیشن کا تمام پولنگوں پہ جانا وزٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بڑی دودھ میں دھلی ہوئی ہے. اور میں خود الیکشن میں کانٹیسٹ کیا ہے پی ایس 62 قصب آباد سے, جہاں پہ کھلے عام ووٹ خریدے گئے. اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو ٹرانسمیشن سسٹم تھا وہ ٹرانسمیشن سسٹم وہ ایک اعلی کار بنا اس چیز کا, تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں سندھ میں جو ہے نا وہ انجینئرنگ کر کے ساری سیٹیں ہم سے لی گئیں. ہم لوگ بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے, وہاں 13-13.5 لاکھ ووٹ ہم نے
کراچی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی نے وہاں اٹھائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سیدھی سیدھی بات کریں تو یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہاں پہ سب نے جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پی ایس 88 پہ, اور نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بدقسمت واقعہ ہوا ہے. اب مجھے ایک بات بتایا نہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کا جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ کے کیس لگے ہوئے ہیں. یہ اس لیول پہ چیز کیوں پہنچی؟ پہلی بات تو یہ تھی. اور اگر پہنچی بھی تو کیا یہ ادارے بیٹھے ہوئے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ آیا اس سے پہلے جو کام ہوا حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ, کہ ان کے جو وہ گھر تھے ان کے اوپر تو ابھی کورٹ کیس چل رہا تھا نا, اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن تو نہیں آیا تھا. 33 ایئرس کی لیز تھی ان کی, چلو ایکسپائر ہوگی, لیکن لیز تھی نا, گورنمنٹ کی لینڈ تھی, انہوں نے قبضہ تو نہیں کیا تھا. 1000 کیسز میں چل کے دکھا دوں جو اس پروسیس میں چل رہے ہیں, وہاں جا کے اب گھر سارے مسمار کر دینا, تو وہ ایک قسم کی بالکل بھی امپارشل قسم کی ایک آپ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی پرسنل, اگر میں اگر ججمنٹ کیا دے سکتا ہوں جب تک میں اس چیز کو پورا انویسٹیگیٹ نہ کر لوں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی جس قسم سے کام ہوا کہ میں شاید وہ ایک اتفاقیہ چیز ہوگی, کسی نے جذباتی ہو کے جس نے بھی فائرنگ کی ہوگی, کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے, یہ تو انویسٹیگیشن میں آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حلیم صاحب کو ضمانت اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر کے ان کو جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے, تاکہ جو بھی انویسٹیگیشن بنتی ہے, جو بھی قصوروار ہے, قانون کے مطابق اس کو بالکل سزا دینی چاہیے. آج ایک کیس میں تو وہ بری ہو گئے ہیں, ممکن ہے کہ طریقے سے وہ دوسرے کیس میں بھی بری. دیکھیں یہی تو ایشو بنتا ہے نا کہ اگر آپ ایک کسی کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو پھر آپ خود ہی جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اس ساری سچویشن میں ویک ہوتی ہے, جبکہ آپ جیت بھی رہے ہیں, جیت بھی گئے ہیں, آپ کی جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے بھی آ گئی ہیں, آپ کی 99 ماشاءاللہ جو ہے وہ سیٹس بھی آ گئی ہیں, آپ بہت اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں, آپ کے پاس سینٹ میں زیادہ پاورفل اب آپ بن گئے ان 2 سیٹوں, جسٹ بیفور سینٹ, اس سے زیادہ آپ کو اور کون سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملنا چاہیے. لیکن اس چیز کو آپ اس طریقے سے تو سیلیبریٹ نہ کریں نا کہ آپ اپنے پولیٹیکل رائیولز کو جو ہیں وہ اس قسم کی کریں کہ کل پھر یہ ایک کوسچن بنے گی جی پیپلز پارٹی نے 2021 میں یہ جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں لیکن اگر ہم 2008 سے 2013 کا ہم ٹین اوور دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا, تب تو میرے خیال میں مخالفین کوئی اسیر نہیں تھا جیلوں میں. دیکھیں اسیر کی بات نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے بہت ہی خطرناک لوگ پالے ہیں, اور آپ دیکھیں امن کمیٹی تب پھر اس کے بعد جس قسم کی قتل و غارت گری ہوتی رہی کراچی میں, تو پیپلز پارٹی کے تو عسکری ونگ بنتے رہے نا. اور پیپلز پارٹی کے بہت سے ایسے نام ہیں جو میں لوں جو کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے وہ پارٹی چلائی. تو یہ اب بھی جو لیڈرشپ جیسے میں نے کہا کہیں پاکستان تحریک انصاف بھی اس طرف تو نہیں چل پڑی, کیونکہ اسلحہ بردار لوگ تھے. دیکھیں یہ سوسائٹی کا المیہ ہے, یہ سوسائٹی کا المیہ ہے. میں تو سیاست میں کالے چشمے کو بھی پسند نہیں کرتا. میں تو سیاست میں یہ جب ہم اے پی کلچر کی بات کرتے ہیں تو 10 لوگ آپ کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ, نہیں وہ الزامات آپ کی طرف ڈیلیور ہو رہے ہیں. دیٹس وائی میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس بھی ہے تو یہ چیز کوئی اچھی تو چیز نہیں ہے. ہم کو اچھا مسئلہ مطلب حلیم عادل صاحب, آج کسی نے مجھے فون کیا کہنے لگا یار میں نے آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ وہی چیزیں کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہونے چاہیے. یہ کلچر جو تشدد کا ہے, یہ کلچر جو مارا مارے کا, اس سے ہم نے تباہی کی ہے. ایم کیو ایم نے کیا کیا کہ حلیم عادل صاحب کے ان رویوں پر اور یہ جس طرح کے ان پر الزامات ہیں, بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی ہے. سعید غنی کہہ رہے ہیں. دیکھیں سعید غنی صاحب, میں کہتا ہوں کہ میں اس قسم کی چیز کو کنڈیم کرتا ہوں, چاہے وہ ہمارے طرف سے ہو, چاہے سعید غنی صاحب بھی اسی قسم کی شخصیت ہے جو اپنے صرف باتوں سے جو ہے وہ دوسروں کو محظوظ کرتے ہیں مگر دلوں کی آزاریاں ہوتی ہیں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے, نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا, میں اعتزاز احسن کا بار بار نام لیتا ہوں, آخر ان کی کتاب شخصیت کسی کو گالی دے کے بنی نہیں بنی نا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گالیاں دینا پڑتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ٹرمپ زیادہ پاپولر ہے ہم لوگوں میں, یا بارک اوباما زیادہ پاپولر ہے. جو آدمی اچھے طریقے سے بات کرے گا مگر اس میں سبسٹینس ہوگا, اس کی عزت ہوگی. آپ زوری زبردستی کسی سے عزت نہیں لے سکتے. تو یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. حلیم صاحب کو فوراً آزاد کرنا چاہیے, اور پیپلز پارٹی کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. وہ تو بہت اچھی پوزیشن میں آ گئے, ان کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ جائیں جا کے سینٹ لڑیں, سینٹ میں اگر انہوں نے بہت اچھے لوگ کھڑے کیے, ہم نے اگر کوئی ایک آدھ غلط آدمی کھڑا کیا تو ہمیں نقصان ہوگا. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے لاسٹ سینٹ میں کچھ اپنا ایکسپیرینس شو کیا تھا, آپ کو لگ رہا ہے اس بار کچھ سرپرائز ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے خان صاحب کو خط لکھا ہے, میں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ جی ہم سینٹ کی سیٹیں, دیکھیں ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو, ہمیں اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے. یہ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے.
چاہے ہمیں سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا بھی پڑے مگر ہمیں اس سسٹم کو اوپن بیلٹنگ پہ لانا چاہیے میرے اپنے حساب سے، یا ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ جس میں سینیٹر کو پیسے لینے کی لین دین نہیں محسوس ہو، پارٹیز نہ کریں لے کے جا کے لوگوں کو مری میں اور لوگوں کو گھما کے اور یورپ میں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں اور یہاں وہاں لے جا کے، کیوں؟ ہم تو اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ود ان دا پارٹی ہم ریزسٹ کریں گے، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد بھی چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ نعیم اوان صاحب، اور بھی پی ٹی آئی ارکان کا یہ شکوہ رہا ہے، خرم شیر زمان نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان سے سیکیورٹی تک سندھ حکومت نے لے لی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے، خدا نخواستہ میرے منہ میں کھا کے اگر کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آن تو آپ ہی کریں گے ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کراچی کے تو وہ حالات نہیں رہے کہ 6 8 پولیس والے ساتھ لے کے گھومے۔ اب کراچی کے اندر وہ اسلحہ کلچر ختم ہوا، لیکن کل کراچی کو جس طریقے سے دہشت گرد جو ہے وہ دوبارہ جو اسٹانس پیش کیا گیا 88 کے اندر علیم عادل شیخ کی طرف سے، اب حالات کافی بہتر ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کتنی سیکیورٹی ان کی ایسی ہے، جو ان کے ایم پی ایس کے ساتھ اگر 2 پولیس والے گن مین موجود ہیں تو 8 انہوں نے سیول کے اندر ایسے گن مین رکھے ہوئے ہیں کہ جن کا اگر میں پیچھے اگر میں بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ تقریباً وہ لوگ ہیں جن کو آج جن کو نفیس کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو اپنے ساتھ انہوں نے اٹیچمنٹ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی رکھی ہوئی ہے۔ پھر بات یہ امن و امان کی جو صورت ہے، نیشنل الیکشن پلان کے بعد ضرب آپریشن کے بعد الحمدللہ تمام پارٹیوں کو مشترکہ اے پی سی کے میں طے ہوا کہ اب یہاں سب چیزیں ہو جانی چاہیے۔ اس پہ بڑا ایک ویلیو کر رہا ہے کہ ٹائم فریم کے جہاں پہ ادھر الیکشن کی جھڑپیں اور پھر وہ ناجائز تجاوزات والے معاملات اور پھر سیکیورٹی لے لینا، تو ٹائم آپ نہیں سمجھ رہے اس ٹائم پہ آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی ارکان سے؟ دیکھیں اگر سیکیورٹی کے لیے ایک طریقہ کار ہے، ایک طریقہ کار کو اگر یہ فالو کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے سیکیورٹی ان کو پہلے بھی ملی گئی ہو۔ اور ابھی اگر میں بات کروں کل جو حالات میں نے بتایا نا، کل جو انہوں نے پیدا کیے، ایک نہیں تقریباً کوئی 3 گاڑیاں تھیں، اور 3 گاڑیوں کے اندر جس طریقے سے ایک ان کا پی ٹی اے کے رہنما اوپر ویگو گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کلاشن جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ رہا تھا اور ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، تو میں تو خود یہ آن دا ریکارڈ ہے ساری چیزیں کیمرہ کے سامنے سیکیورٹی کے۔ میں آپ سے دوبارہ یاد کروں گا کہ کراچی میں بات یہ ہے کہ حالات بہتر ہے۔ پھر دوسرا کراچی کی سیکیورٹی کی جو حالات جو سیکیورٹی دی جاتی ہے، آئی جی وفاق کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، آئی جی جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کس کس کو سیکیورٹی کہاں کس زون میں کس کو دینی چاہیے، اور آئی جی جو ہے وہ ایس ایس پیوں کو انسٹرکشنز جاری کرتا ہے۔ تو اگر سیکیورٹی کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ہیں تو ان کے آئی جی صاحب یہاں موجود ہیں وفاق کے، ان کے ساتھ یہ رجوع کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنا بیانیہ دے سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سر، ایجوکیشن ریفارمز اور پولیس ریفارم کی بہت ساری باتیں کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ یکساں تعلیم کب پورے ملک میں ہوگی کہ غریب اور امیر کا بچہ ایک ہی تعلیم حاصل کرے؟ دیکھیں بدقسمتی سے جو 18 امینڈمنٹ ہے، میں اس کے کوئی بہت زیادہ خلاف نہیں ہوں 18 امینڈمنٹ کے۔ سندھ سے میرا واسطہ ہے، سندھ کو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو 18 امینڈ کا جو بلکہ سارے پاکستان میں صوبوں کی جو آٹونومس ویلیو تھی اس کو بڑھانے میں جو 18 امینڈمنٹ کا تھا وہ بہت ضروری تھا، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ 18 امینڈمنٹ وہ افیکٹ پروڈیوس نہیں کر سکی، یعنی کہ وہ سبجیکٹ جو تھے وہ کوئی بھی صوبہ سندھ بھی بشمول، لیکن وہ انہوں نے ڈیلیوری نہیں کیا۔ یعنی اتنا اس پہ آپ دیکھیں کہ امپورٹ سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ سے لے کے ایون آپ کی ایگریکلچر کو دیکھیں۔ چلیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔